واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. بنایا موسیٰ کی قوم نے حضرت کے کوئی طور جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا جسم کی طرح، اور وہ باں باں کر رہا تھا. لہو خوار، گائے کا بچہ باں، بھینس کا بچہ ٹریں، بکری کا بچہ پیں. یہاں علامہ آلوسی نے سارے جانوروں کے بچوں کی چیخیں نکالی. یا خدایا، اصل کتاب اس پر ہے آغانی، کتاب الاغانی ابن الجوزی کی 20 جلدوں میں. اس میں اصوات اور ترنم اور نغمے اور آواز کیسے نکلے گی سب کس سے. وہ کون سا میدان ہے جو علم سے بچا ہے؟ اللہ. موسیٰ علیہ السلام کوئی طور جا رہے تھے اور حضرت ہارون سے کہا اخلفنی فی قومی، ذرا خیال رکھنا ان لوگوں کا. حضرت کے جانے کے بعد سامری نے حضرت جبریل کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھائی اور فرعونی عورتوں سے سونا لے کر کے یہ اسرائیلی عورتیں بھاگی تھی دریائے نیل پار کرتے وقت. جب وہ غرق ہو گئے تو ان کو حکم ہوا پرایا سونا پھینکو. پھینکا، وہ سامری زرگر تھا، اس نے چرا لیا اور اس میں سے ایک بچڑے کی شکل بنائی. اس کو آتا تھا، زرگر تھا بڑا. اور جبریل کے گھوڑے کے نیچے علامت یہ تھی کہ وہ زمین ہری ہو جاتی تھی، جہاں پاؤں رکھ زمین ہری ہو جائے تھی. وہاں سے مٹھی اٹھائی، ڈبے میں ڈالی، اور سامری نے حرام زیورات کو پگھلا کر ایک شکل بنائی گڑیا کی، بچڑے کی، اور پاک مٹی جبریل کے گھوڑے کے نیچے سے اٹھا کر اس میں ڈالی تو اس پر اثر ہو گیا، بیں بیں پاں. تو لوگوں سے کہا دیکھو موسیٰ کا رب تو یہ ہے، جیسے کھلونا ہوتا ہے نا، آپ ایسا دبائے تو وہ آواز دے. اسرائیلی ندیدی قوم تھی، کچھ جانتے تھے ہی نہیں، سب بیٹھ گئے. انہوں نے کہا چلو یہ ہمارا خدا ہے اور ہم سلام کرتے ہیں. توبہ توبہ. شاہ عبد القادر محدث دہلوی موضوع القرآن میں لکھتے ہیں حق و باطل جب مل جاتا ہے طلسم بن جاتا ہے. حق و باطل جب مل جاتا ہے طلسم پیدا ہوتا ہے، جادو. واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار. بنایا پھر موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے حضرت کے طور پر جانے کے بعد من حلیہم اپنے زیورات سے عجلن بچڑا جسدن لوتڑا لو خوار، اس کی آواز تھی. علم یرو انہ لا یکلمہم، وہ دیکھتے بھی نہیں کہ وہ بات بھی نہیں کر سکتا ان سے. ولا یہدیہم سبیلا، نہ یہ راستہ بتا سکتا ہے. اتخذوا، انہوں نے اس کو خدا سمجھا. وکانوا ظالمین، بڑے ظالم تھے. شرک شروع ہو گیا جی. موسیٰ وہاں بیٹھے طور پر. ایمان سے کہو کوئی طور پر بیٹھے ہوئے موسیٰ، ان کو اپنے قوم مصر میں معلوم نہیں. پیرانی پیر قبر میں ساری دنیا کے بریلویوں کو جانے. ببی عقل و دانش بباید گریز، اس کمکلی پر ماتم کرنا چاہیے. اللہ. اس لیے مولانا روم فرماتے ہیں علم موسیٰ چوں بود در غیب بند، علم موشی کے بود در غیب ال. جب پیغمبرانہ کیفیت اور منصب کے شان کے لائق غیب دانی نہیں، اور کون ہے جو غیب دان بنے. مولانا روم ان لوگوں کو چوہے کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، موشی کہتے ہیں جس کو غیب دان سمجھا جاتا ہے غیر اللہ. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جس وقت توڑ دیا گیا ان کے ہاتھوں میں، ان کے ہاتھوں میں توڑ دیا گیا. کیا توڑا گیا؟ ندامت، شرمندگی. یہ محاورہ ہے، اردو میں کہتے ہیں ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. پختو کے وہی داغت الاس نہ مرغئی وال وطا. او فارسیان تم اپنے محاورے ڈھونڈو. جس وقت ان کے ہاتھوں میں شرمندگی توڑی گئی، جس وقت ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، جس وقت آرکلچ داغی دلاس نہ مرغئی وال وطا،
وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے دیکھا کہ واقعی بہک گئے. قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا، کہنے لگے اگر رحم نہ کرے ہم پر ہمارا رب اور معاف نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جس وقت لوٹ آئے موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کی طرف غصے سے بھر کر، افسوس کر کے. حضرت جب واپس آئے دیکھا تو سب سامری کے ساتھ لگے ہوئے، صبح و شام جو ہے نا بچڑے کے سلام سلام نمستے سلام. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، فرمایا بہت بری نیابت کی تم نے میرے بعد. اعجلتم امر ربکم، کیا تم جلدی کرنے لگے رب کے فیصلے سے. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور رکھ دیے تختیاں زمین پر. توریت لائے نا، تختیاں زمین پر رکھی، یہ زمین ہے زمین پر رکھی. اور وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، ہارون علیہ السلام کو سر اور داڑھی سے پکڑا. ظاہر بات ہے توحید میں کمی ہوگی تو کیسے نہیں چھوڑیں گے. یجرہ الیہ، گھسیٹ رہے تھے اپنی طرف. قال ابن ام، حضرت ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے، اے زما دمور روڑیا. شفقت و عطوفت کا صیغہ ہے. ان القوم استضعفونی، بے شک قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا. وَقَعْدُوا يَقْتُلُونَنِي، قریب تک کہ مجھے قتل کر دیتے. دوسری جگہ ہے کہ میں نے اس لیے تقریر پوری کی، سمجھایا، جب نہیں مانتے آخری مرحلہ تفرقے کا تھا. آپ یہ نہ کہے کہ میرا صبر کیوں نہیں کیا. فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، مت ہنسائے مجھ پر دشمنوں کو. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور نہ سمجھے مجھ کو ظالم لوگوں کے ساتھ. قال رب اغفر لی ولأخی، حضرت فرماتے پروردگار معاف فرما مجھے جو بھائی کی بے ادبی ہوئی اور میرے بھائی کو جو ان سے کوتاہی ہوئی. وادخلنا فی رحمتک، داخل فرما ہم کو اپنی رحمتوں میں. وانت ارحم الراحمین، اور آپ خوب نوازنے والے ہیں نوازنے والے. موسیٰ علیہ السلام مرتبے میں بڑے ہیں اور ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے ہیں. مرتبے کی بڑائی عمر کی بڑائی سے زیادہ فائق ہے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری کی وجہ سے حضرت ہارون کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے سختی فرمائی. اللہ، اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ استاد اگر عمر میں چھوٹا بھی ہو اور شاگرد بڑا ہو، استاد سزا دے سکتا ہے. مناسب سزا اس وقت یہ مناسب تھی.